الزخرف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حام میم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، بلند اور پر حکمت۔ کیا ہم تمہاری نصیحت سے اس لیے صرف نظر کر لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ اور ہم نے اگلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور اگلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو زبردست جاننے والے نے پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ، پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے تمام قسمیں بنائیں اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جبکہ تم ان پر بیٹھو، اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا، اور ہم ایسے نہ تھے کہ ان کو قابو میں کرتے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں نے خدا کے بندوں میں سے خدا کا جز ٹھہرایا۔ بے شک انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ کیا خدا نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں پسند کی اور تم کو بیٹوں سے نوازا؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خبر دی جاتی ہے جس کو وہ رحمان کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا وہ جو آرائش میں پرورش پائے اور جھگڑے میں بات نہ کہہ سکے، اور فرشتے جو رحمان کے بندے ہیں ان کو انہوں نے عورت قرار دے رکھا ہے، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے پوچھ ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ ان کو اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض بے تحقیق بات کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے تو انہوں نے اس کو مضبوط پکڑ رکھا ہے؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے جس بستی میں کوئی نذیر بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ نذیر نے کہا اگرچہ میں اس سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پس دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، مگر وہ جس نے مجھ کو پیدا کیا، پس بے شک وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور رسول کھول کر سنا دینے والا۔ اور جب ان کے پاس حق آ گیا انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟
दुनिया की जिंदगी में उनकी रोजी को तो हमने तकसीम किया है और हमने एक को दूसरे पर फौकियत दी है ताकि वो एक दूसरे से काम लें, और तेरे रब की रहमत उससे बेहतर है जो ये जमा कर रहे हैं। और अगर ये बात ना होती कि सब लोग एक ही तरीके के हो जाएंगे, तो जो लोग रहमान का इनकार करते हैं उनके लिए हम उनके घरों की छतें चांदी की बना देते और जीने भी जिन पर वो चढ़ते हैं, और उनके घरों के किवाड़ भी और तख्त भी जिन पर वो तकिया लगाकर बैठते हैं, और सोने के भी। और ये चीजें तो सिर्फ दुनिया की जिंदगी का सामान है, और आखिरत तेरे रब के पास मुत्तकियों के लिए है। और जो शख्स रहमान की नसीहत से एराज करता है तो हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, बस वो उसका साथी बन जाता है और वो उनको राह हक से रोकते रहते हैं, और ये लोग समझते हैं कि वो हिदायत पर हैं। यहां तक कि जब वो हमारे पास आएगा कि काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब की दूरी होती, बस क्या ही बुरा साथी था। और जबकि तुम जुल्म कर चुके तो आज ये बात तुमको कुछ भी फायदा नहीं देगी कि तुम अजाब में एक दूसरे के शरीक हो। बस क्या तुम बहरों को सुनाओगे या तुम अंधों को राह दिखाओगे, और उनको जो खुली हुई गुमराही में है। बस अगर हम तुमको उठा लें तो हम उनसे बदला लेने वाले हैं, या तुमको दिखा देंगे वो चीज जिसका हमने उनसे वादा किया है। बस हम उन पर पूरी तरह कादिर हैं। बस तुम उसको मजबूती से थामे रहो जो तुम्हारे ऊपर वही किया गया है। बेशक तुम एक सीधे रास्ते पर हो, और ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए नसीहत है। और अनकरीब तुमसे पूछ होगी, और जिनको हमने तुमसे पहले भेजा है उनसे पूछ लो कि क्या हमने रहमान के सिवा दूसरे माबूद ठहराए थे कि उनकी इबादत की जाए। और हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके उमरा के पास भेजा, तो उसने कहा कि मैं खुदावंदे आलम का रसूल हूं। बस जब वो उनके पास हमारी निशानियों के साथ आया तो वो उस पर हंसने लगे, और हम उनको जो निशानियां दिखाते थे वो पहली निशानी से बढ़कर होती थी, और हमने उनको अजाब में पकड़ा ताकि वो रुजू करें। और उन्होंने कहा कि ऐ जादूगर, हमारे लिए अपने रब से दुआ करो उस अहद की बिना पर जो उसने तुमसे किया है, हम जरूर राह पर आ जाएंगे। फिर जब हमने वो अजाब उनसे हटा दिया तो उन्होंने अपना अहद तोड़ दिया, और फिरौन ने अपनी कौम के दरमियान पुकार कर कहा कि ऐ मेरी कौम, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है, और ये नहरें जो मेरे नीचे बह रही हैं, क्या तुम लोग देखते नहीं? बल्कि मैं बेहतर हूं इस शख्स से जो कि हकीर है और साफ बोल नहीं सकता। फिर क्यों ना इस पर सोने के कंगन आ पड़े या फरिश्ते इसके साथ पर बांध कर आते। बस उसने अपनी कौम को बेअक्ल कर दिया, फिर उन्होंने उसकी बात मान ली। ये नाफरमान किस्म के लोग थे। फिर जब उन्होंने हमको गुस्सा दिलाया तो हमने उनसे बदला लिया, और हमने उन सब को गर्क कर दिया। फिर हमने उनको माजी की दास्तान बना दिया और दूसरों के लिए एक नमूना इबरत। और जब इब्ने मरियम की मिसाल दी गई तो तुम्हारी कौम के लोग उस पर चिल्ला उठे, और उन्होंने कहा कि हमारे माबूद अच्छे हैं या वो। ये मिसाल वो तुमसे सिर्फ झगड़ने के लिए बयान करते हैं, बल्कि ये लोग झगड़ालू हैं। ईसा तो बस हमारा एक बंदा था जिस पर हमने फजल फरमाया, और उसको बनी इस्राइल के लिए एक मिसाल बना दिया। और अगर हम चाहें तो तुम्हारे अंदर से फरिश्ते बना दें जो जमीन में तुम्हारे जानशीन हो, और बेशक ईसा क़यामत का एक निशान है, तो तुम उसमें शक न करो और मेरी पैरवी करो।
یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تم کو اس سے روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ آیا، اس نے کہا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تم پر واضح کر دوں بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، تو تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے بجز ڈرنے والوں کے۔ اے میرے بندوں، آج تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے، جو لوگ ایمان لائے اور فرما بردار رہے۔ جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں، تم شاد کیے جاؤ گے۔ ان کے سامنے سونے کی رکابیاں اور پیالے پیش کیے جائیں گے، اور وہاں وہ چیزیں ہوں گی جن کو جی چاہے گا اور جن سے آنکھوں کو لذت ہوگی، اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے اس کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے۔ بے شک مجرم لوگ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے، وہ ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک، تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ فرشتہ کہے گا تم کو اسی طرح پڑے رہنا ہے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے مگر تم میں سے اکثر لوگ حق سے بیزار رہے۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا لی ہے تو ہم بھی ایک بات ٹھہرا لیں گے۔ کیا ان کا گمان ہے کہ ہم ان کے رازوں کو اور ان کے مشوروں کو نہیں سن رہے ہیں؟ ہاں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ کہو کہ اگر رحمان کے کوئی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا خداوند، عرش کا مالک، وہ ان باتوں سے پاک ہے جس کو لوگ بیان کرتے ہیں۔ بس ان کو چھوڑ دو کہ وہ بحث کریں اور کھیلیں، یہاں تک کہ وہ اس دن سے دوچار ہوں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہی ہے جو آسمان میں خداوند ہے اور وہی زمین میں خداوند ہے، اور وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس قیامت کی خبر ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر وہ جو حق کی گواہی دیں گے، اور وہ جانتے ہوں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے، پھر وہ کہاں بھٹک جاتے ہیں۔ اور اس کو رسول کے اس کہنے کی خبر ہے کہ اے میرے رب، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، پس ان سے درگزر کرو اور کہو کہ سلام ہے تم کو، عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔